بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علی. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. محترم سامعین و ناظرین، آج کا ایک وظیفہ، ایک دعا اور ایک عمل ہے ان حضرات کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان ماؤں کے لیے کہ جو حضرات اپنی زندگی میں کسی ایسی مشکل میں پھنس چکے ہیں کہ جس سے ان کو لگتا ہے کہ شاید اب زندگی میں دوبارہ اس مشکل سے ہم نہیں نکل سکتے، یا ایسی کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ ان کے گمان میں یہ آتا ہے کہ یہ پریشانی اب ختم ہونے والی نہیں ہے. چونکہ زندگی کے اندر عجیب و غریب واقعات انسان کو پیش آتے ہیں. بعض دفعہ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کچھ ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاملہ اب پوری زندگی ہمارے ساتھ رہے گا، یا کچھ ایسی مشکلات آ جاتی ہیں، چاہے وہ گھریلو حوالے سے ہوں، کاروباری حوالے سے ہوں، رزق کے حوالے سے ہوں، یا نوکری کے حوالے سے ہوں، دکاندار یا فیکٹری کے حوالے سے ہوں، یا اسی طرح سے کوئی اور معاملات دنیا میں زندگی میں پیش آ جائیں، تو ان کے لیے اس مشکل سے نکلنے کے لیے اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اور اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، بہترین زبردست وظیفہ ہے جو بارہا مجرب ہے. کافی دوست احباب کے حالات و واقعات ہمارے سامنے اس طرح کے آئے کہ وہ زندگی میں کسی ایسے موڑ پہ پریشان ہوئے کہ ان کو لگتا تھا کہ اب شاید موت تک ہم اس پریشانی سے نہیں نکل سکتے، یا ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اس پریشانی میں شاید ہماری جان چلی جائے گی. یاد رکھیں، زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، زندگی کے اندر خوشی بھی ہے، زندگی میں غمی بھی ہے، زندگی میں ہر طرح کے معاملات انسان کو درپیش آ سکتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی زندگی میں اگر ایسی کوئی مشکل پڑ جائے، یا کسی ایسے مسئلے میں پھنس جائیں، یا کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائیں کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑی پہاڑ جتنی مصیبت بن چکی ہے، پریشانی بن چکی ہے، اور بہت بڑی ہمارے لیے کوئی رکاوٹ بن چکی ہے. جب کوئی بھی آپ کا مددگار نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو کہیں سے کسی کی طرف سے ریلیف نظر نہ آ رہا ہو، یا کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہو، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا نہ ہو، آپ اکیلے تنہا ہوں، اور آپ کی مشکل بھی پہاڑ سے بڑی ہو، مصیبت پہاڑوں سے بڑی ہو، اور آپ کی پریشانی بھی بڑی ہو، تو اس حالت میں آپ فوراً ایک کام کیجئے. یہ جو آج میں آپ کو طریقہ اور عمل بتانے والا ہوں، الحمدللہ کافی ساتھیوں نے یہ عمل کیا. پریشانی کے وقت تو اللہ نے پریشانی سے نکال دیا، مصیبت کے وقت وظیفہ عمل کیا تو اللہ نے مصیبت سے نکال دیا. وہ کافی مشکلات میں پھنس چکے تھے تو اللہ نے مشکلات سے نکال دیا، اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دیں. اب وہ طریقہ اور عمل کیا ہے، اس کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے. ہم انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہم اللہ کی مخلوق ہیں. ہمارے ساتھ ہر آنے والا واقعہ جو ہماری زندگی میں پیش آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اس سے نکالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مشکل میں اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور ہر پریشانی میں اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اور جھولی پھیلائیں. تو یہ ان حضرات، ان خواتین، ان بہن بھائیوں کے لیے عمل ہے. اس کو نوٹ کر لیں، اس کو اچھی طرح سن لیں اور اس کے اوپر عمل کریں. زندگی میں کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے،
بعض دفعہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ گھر والے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، عزیز و اقارب بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی بھی ہمارے ساتھ چلنے والا نہیں ہوتا اور ہمیں اکیلے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیں ہم تب بھی اکیلے نہیں ہوتے، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنی بڑی انسان پہ مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو ہمیشہ پریشانی اور مصیبت میں، بیماری میں، کسی بھی مسئلے میں پھنس چکے ہیں تو ہماری سب سے پہلی نظر اللہ کی طرف جانی چاہیے۔ تو اسی طرح اگر زندگی میں اور کبھی یہ مسئلہ پیش آ جائے، کوئی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، کوئی بھی صورتیں اس میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد اکیلے جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، قرآن مجید اٹھا لیجئے، باوضو ہو کر قرآن مجید پڑھنا شروع کریں، اور قرآن مجید کی وہ صورت آپ نے پڑھنی ہے جسے قرآن مجید کا دل کہا گیا۔ اب سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ تو سورۃ یاسین شریف کو پڑھنا شروع کیجئے۔ آپ نے اس انداز اور اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ قرآن مجید کھول لیجئے اور قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین نکالیے، سورہ یاسین پڑھنا شروع کیجئے۔ جب سورہ یاسین پڑھیں گے تو سورہ یاسین کے اندر لفظ مبین 7 مرتبہ آتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلا جب مبین آئے گا تو اس مبین پہ آپ نے رک جانا ہے، اور اس مبین کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ایک وظیفہ، ایک دعا جو مشکل سے نکالنے والی ہے، پریشانیوں سے نکالنے والی ہے، مصائب سے نکالنے والی ہے، وہ دعا اور وظیفہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ جب پہلے مبین پہ پہنچیں گے تو آپ نے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ الفاظ کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ فَسَهِّلْ یا الہی کل صعب بحرمتی یا سید الابرار سہل۔ دوبارہ ان الفاظ کو سن لیجئے۔ فَسَهِّلْ یا الہی کل صعب بحرمتی یا سید الابرار سہل۔ یہ الفاظ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، الفاظ بھی آپ نے سن لیے ہیں، ان الفاظ کو اسی طرح ادا کرنا ہے۔ یہ وہ عمل اور وظیفہ ہے کہ انسان کی جتنی مرضی بڑی مشکل ہو، مایوسی ہو، اللہ تعالیٰ 3 دن میں ختم فرما دیتے ہیں۔ اگر یقین پختہ ہوگا تو 1 مرتبہ 1 دن سے پڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور مشکلات سے انسان کو نکال دیتے ہیں۔ تمام ساتھیوں کو میری طرف سے یہ عمل ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، آپ ضرور یہ عمل کریں، تجربہ کر کے دیکھیں۔ قرض کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، گھر میں پریشانی ہے، رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی ہے، جو مرضی مسئلہ آپ کا ہے، آپ پھنس چکے ہیں، تو آپ اس عمل کا سہارا لیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سورہ یاسین کو اس انداز میں پڑھیں۔ جب شروع کریں گے تو سورہ یاسین کی پہلی مبین پہ 7 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ فَسَهِّلْ یا الہی کل صعب بحرمتی یا سید الابرار سہل۔ انہی الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ اسی طرح سے زبر اور زیر کے ساتھ اس کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر جب آپ سورہ یاسین کے دوسرے مبین پہ پہنچیں گے تو دوسرے مبین کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رک جانا ہے، اور دوسرے مبین پر بھی اسی طرح یہی وظیفہ 7 مرتبہ فَسَهِّلْ یا الہی کل صعب بحرمتی یا سید الابرار سہل۔ پھر اسی طرح سے سورہ یاسین آگے پڑھیں گے، تیسرا مبین آئے گا، لفظ مبین تیسرے پر بھی رک جانا ہے، اور اسی طرح سے فَسَهِّلْ یا الہی کل صعب بحرمتی یا سید الابرار سہل۔ ہر مبین کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔
ضرور پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایسا باکمال مجرب ترین عمل اور وظیفہ ہے جن حضرات نے کیا، اللہ تعالی نے ان کے تمام مسائل کو حل کر دیا، اللہ تعالی نے مشکلات سے نکال دیا، اللہ نے پریشانیاں دور فرما دیں۔ تو اس عمل اور وظیفے کو آپ لازمی کریں۔ سورہ یاسین کے اندر 7 مبین آتے ہیں، ہر لفظ مبین کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو لازمی پڑھنا ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ یاسین مکمل کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے اپنے لیے دعا کر دینی ہے، اور دعا میں سب سے پہلے درود شریف پڑھ کے کوئی بھی اپنے مقصد یا پریشانی ہے، مصیبت ہے، اللہ سے مانگ لیں تو انشاءاللہ آپ کے پڑھتے ہوئے اللہ اس مصیبت سے آپ کو نکال دیں گے۔ آپ پڑھنے سے پہلے وہ مصیبت ختم ہو جائے گی، وہ مشکلات آپ کی آسان ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرما دیں گے۔ یہ وہ اعمال وظائف ہیں، وہ طریقے ہیں جو ہمارے حضرات، ہمارے مرشدین نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور ہم آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو لازمی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ زندگی آسان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلات دور فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے حضرات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو مصیبت میں پھنسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو